بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم تفسیر المصادر فارسی کا سبق نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق کا جو بیان ہے وہ سبق نمبر 5 میں ماضی قریب کا بیان۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف پڑھیں گے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی گردانیں پڑھیں گے، پھر اس کے تحت سوال و جوابات اور تمرین بھی حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماضی قریب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یہ اس کی تعریف ہوئی۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق جسے پرورد ہے، یہ ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہا است لگا کر ماضی مطلق زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد، یہ ماضی مطلق ہے۔ اب اس کے آخر میں ہا زائد، ہا است زیادہ کر کے پرورد سے پروردہ است، پروردہ است، اس نے پالا ہے، اور اس میں ہے کا معنی آتا ہے، پروردہ است اس نے پالا ہے۔ اس کے یہاں پر آپ دیکھیں نیچے میں جو لکھا ہے کہ اردو میں اس کا یہ ہے کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہے، پالا سے پالا ہے۔ اب آگے یہاں آ جائیے پھر سے کہ یہاں پر پھر بیان فرما رہے ہیں۔ اب گردان بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی گردان میں اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ سب ان کی گردانوں میں 6 صیغے ہوتے ہیں، 2 غائب کے، 2 حاضر کے اور 2 متکلم کے۔ تو گردان بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے گردان ماضی قریب معروف، پھر گردان ماضی قریب مجہول بیان کریں گے۔ سب سے پہلا واحد غائب کا صیغہ جو ہے پروردہ است، اس نے پالا ہے۔ صیغہ جمع غائب پروردہ اند، انہوں نے پالا ہے۔ صیغہ واحد حاضر پروردہ ای، تو نے پالا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہا پر حمزہ لگا کر ای پڑھتے ہیں۔ ہا پر نمبر 2 پہ وہاں اوپر جو حاشیہ اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ ہا پر حمزہ لگا کر ای پڑھتے ہیں، تو پروردہ ای، پروردہ ای تو نے پالا ہے۔ پروردہ اید جمع حاضر تم نے پالا ہے۔ پروردہ ام صیغہ واحد متکلم میں نے پالا ہے، اور پروردہ ایم جمع متکلم ہم نے پالا ہے۔ یہ گردان ہوئی ماضی معروف کی۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں معروف۔ گردان ماضی مجہول، ماضی مجہول میں وہی رہے گا، صرف کیا رہے گا، شدہ، شدہ بڑھا دیا جاتا ہے اس میں، اور باقی گردان میں اور اس کا ترجمے میں فرق ہو جاتا ہے۔ صیغے وہی رہتے ہیں، اور درمیان میں ہا اور است کے درمیان میں شدہ آ جاتا ہے۔ اب واحد غائب کا جو صیغہ ہے، پہلی ماضی قریب، ماضی قریب مجہول، واحد غائب کا صیغہ ہے پروردہ شدہ است، وہ پالا گیا ہے۔ صیغہ جمع غائب پروردہ اند، وہ پالے گئے ہیں۔ واحد حاضر پروردہ شدہ ای، یہ پروردہ شدہ ای تو پالا گیا ہے۔ صیغہ جمع حاضر پروردہ شدہ اید تم پالے گئے ہو۔ صیغہ واحد متکلم پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، اور صیغہ جمع متکلم پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں۔ اب یہ سبق مکمل ہوا۔ اس کا جو ہے ماضی قریب معروف کی گردان بھی ہو گئی، ماضی قریب مجہول کی بھی۔ اب اس کے بعد نیچے جو ہیں سوالات ہیں، پھر اس کے بعد تمرین ہے۔ ہم نے جو طریقہ رکھا ہے کہ ایک ساتھ آپ کے سامنے ترتیب بار پیش کریں، تو ہم نے پہلے مصدر کے معنی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مصدر کے معنی اس لیے ذکر کیے آتے ہیں کہ یہ مصدر کے جو پیش کر رہے ہیں مصنف نے، وہی مصادر کو پیش کرتے ہیں جن کا استعمال آگے والی فارسی کی جو تمرین رہے گی اس میں استعمال ہوگا۔ تو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تمرین کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلا ہے چشیدن۔ چشیدن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ خفتن، خفتن مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سونا۔ رسیدن مصدر ہے، اس کا معنی ہے پہنچنا۔ شناختن معنی پہچاننا۔ فرستادن معنی بھیجنا، اور گریختن مصدر بھاگنا، گریختن مصدر بھاگنا۔
یہ مصادر ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ سوالات اور پھر فارسی اور کا ترجمہ کریں اور اردو سے فارسی بنائیں وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں ماضی قریب کے بیان میں جو سوالات ہیں، اس طرح کے یہ سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، پھر ہم اس کی فارسی کی تمرین پیش کریں گے آپ کے بارگاہ میں۔ سوالات و جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ جواب، ماضی مطلق وہ فعل ہے۔ جواب، ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ فرماتے ہیں ماضی قریب، یہ ہوا ماضی مطلق کے بارے میں۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے۔ تو ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو کیے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اور ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے، تو یہاں پر قریب کا تھوڑا فرق ہو گیا کہ اس کے اندر قریب رہتا ہے اور اس کے اندر یہ معلوم نہیں رہتا ہے کہ کتنا کا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ سوال، ماضی قریب کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب، ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ است، پھر اس کے بعد ہے آوردہ شدائی کیا صیغہ ہے؟ آوردہ شدائی واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہے میں نے کہا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ جواب، گفتہ میں نے کہا ہے۔ آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کیا ہے؟ آمرزیدہ شدہ اند کا ترجمہ کرو۔ جواب، اس کا ترجمہ ہے وہ بخشے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اور بھی سوال ہیں۔ سوال ہے وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ۔ جواب، نواختہ شدہ اند وہ نوازے گئے ہیں۔ سوال، خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ ما معنی بتاؤ۔ جواب، جمع حاضر کا ہے، معنی ہے تم نے پڑھا ہے۔ سوال، ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ جواب، نہ شنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ فارسی ہے آپ کی کتاب کی، اور یہ پھر اس کی ہم نے اردو پیش کی آپ کے سامنے، پھر اسی طرح اردو کی فارسی بنانا ہوگی۔ سب سے پہلا جملہ ہے گریختہ اند وہ بھاگے ہیں۔ فرستادہ شدہ عید، فرستادن مصدر بھیجنا، اور شدہ یہ جمع مجہول کا صیغہ ہو گیا، اور عید یہ جمع حاضر کی علامت ہو گئی۔ تو تم بھیجے گئے ہو، فرستادہ شدہ عید تم بھیجے گئے ہو۔ نہ خفتہ ام، نہ مانے نہیں، خفتن مصدر سونا، ام مانے میں، نہ خفتہ ام میں نہیں سویا ہوں۔ پھر آگے چشیدہ ایم، چشیدن مصدر چکھنا، ایم مانے ہم نے، چشیدہ ایم ہم نے چکھا ہے۔ نہ رسیدائی، رسیدن مصدر پہنچنا، نہ رسیدائی تو نہیں پہنچا ہے، نہ رسیدائی تو نہیں پہنچا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نہ شناختہ شد، نہ شناختن مصدر پہچاننا، نہ شناختہ شد وہ نہیں پہچانا گیا۔ آراستہ ام، آراستہ مصدر سوارنا، آراستہ ام میں نے سوارا ہے۔ نہ پسندیدائی، نہ مانے نہیں، پسندیدن مصدر پسند کرنا، ای مانے تو نے، نہ پسندیدائی تو نے نہیں پسند کیا ہے، تو نے نہیں پسند کیا ہے۔ بخشیدہ شدہ اند، بخشیدن مصدر بخشنا، شدہ اند وہ بخشے گئے، بخشیدہ شدہ اند وہ بخشے گئے ہیں۔
نہ دادا ایم، دادن مصدر دینا، ایم مانے ہم نے، نہ دادا ایم ہم نے نہیں دیا ہے۔ گفتہ عید، گفتن مصدر کہنا، عید جمع حاضر کی علامت ہے، گفتہ عید تم نے نہیں کہا ہے۔ نہ شنیدہ است، شنیدن مصدر سننا اور است مانے ہے اور ماضی قریب واحد کا صیغہ ہے، نہ شنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے فارسی بناؤ، اردو ہے، اس کی فارسی بنانی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ تم نے پہچانا ہے، تم نے پہچانا ہے، اس کے لیے ہم کہیں شناختہ عید تم نے پہچانا ہے۔ میں نے نہیں بھیجا، نہ فرستادم، نہ فرستادم میں نے نہیں بھیجا۔ اس نے چکھا ہے، چشیدہ است اس نے چکھا ہے۔ تو نہیں نوازا گیا، نہ نواختہ، نہ نواختہ شدی۔ پھر آگے ہم نے تعریف کی، ماضی قریب ہے، ستودا ایم ہم نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے سنا، شنیدند، شنید مانے سننا اور نون دال علامت ہے جمع غائب کی، شنیدند انہوں نے سنا۔ پھر اس کے بعد ہے تو نے نہیں دیا، تو نے نہیں دیا ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے، ماضی قریب ہے، تو نے نہیں دیا ہے، نہ دادا ای تو نے نہیں دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وہ پہچانے گئے ہیں، صیغہ جمع غائب ماضی قریب ہے، شناختہ شدہ اند، شناختن مصدر پہچاننا، اند شدہ اند وہ پہچانے گئے ہیں۔ میں سویا ہوں، خفتن مصدر سونا، خفتہ ام میں سویا ہوں۔ تم دیے گئے ہو، دادا مانے دینا، شدہ عید تم دیے گئے ہو، دادا شدہ ایم تو عید تم دیے گئے ہو، دادا شدہ عید تم دیے گئے ہو۔ وہ پہنچا ہے، رسیدن مصدر پہنچنا، رسیدہ است وہ پہنچا ہے۔ ہم نہیں بھیجے گئے، نہ فرستادن، نہ فرستادہ شدیم، نہ فرستادہ شدیم ہم نہیں بھیجے گئے، نہ فرستادہ شدیم ہم نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ جو ہے سبق جو تھا ہمارا ماضی قریب کا، یہ سبق آج مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔